SNA ایسوسیٹس پاکستان کی بہترین لا فرم ہے جو پاکستان کے معروف قانوندان شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و فیڈرل شریعت کورٹ کی رہنمائی میں سارے پاکستان میں فیملی کیسز، پراپرٹی کیسز اور چیک کیسز میں بہترین سروسز فراہم کرتی ہے۔ SNA لا ایسوسیٹس کورٹ میرج، آن لائن کورٹ میرج کے علاوہ طلاق، نادرہ طلاق سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ کے بابت بھی بہترین سروسز فراہم کرتی ہے۔ SNA لا ایسوسیٹس کے مین آفس ملتان میں مس رضوانہ ایوب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، چودھری آصف کریم سندھو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، مس مہوش رابعہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور مس افشاں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی قابل وکیل SNA لا ایسوسیٹس کے پینل میں شامل ہیں۔ مزید دنیا بھر کے پاکستانی اپنے قانونی مسائل کے بابت شام 7 سے 9 کے درمیان شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے واٹس ایپ نمبر 0333618191 پر فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا اعتماد ہی ہمارا فخر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و فیڈرل شریعت کورٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو میرا ویڈیو لیکچر ہے وہ ایک انتہائی اہم ویڈیو لیکچر ہے۔ میرے ہی ایک مقدمے میں فیڈرل شریعت کورٹ نے جو خلا کا جو ترمیم ہوئی تھی پنجاب میں، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور اس کو خلاف شریعت قرار دیا ہے۔ آج کا جو میرا ویڈیو لیکچر ہوگا وہ اسی بابت ہوگا، اور اس میں مزید یہ ڈسکس کیا جائے گا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے 1 مئی 2022 سے جو مذکورہ ترامیم تھی 10 سیکشن سب سیکشن 5 اور سب سیکشن 6 ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 جو کوئی خلا سے ریلیٹڈ تھی، ان کو خلاف شریعت قرار دیتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ 1 مئی 2022 سے مذکورہ قانون جو ہے وہ کالعدم تصور ہوگا۔ ایک تو یہ قانون کیا تھا اور اس کو کیوں فیڈرل شریعت کورٹ نے خلاف شریعت قرار دیا، اور 1 مئی 2022 ہے اس سے جو یہ خلاف شریعت قرار پائے گا تو جو مقدمات زیر سماعت ہیں پہلے سے یا جن کے فیصلہ جات ہو چکے ہیں اسی قانون کے تحت 10 سب سیکشن 5 سب سیکشن 6 کے تحت، ان پر کیا اس کا قانونی اثر پڑے گا۔ تو یہی چیزیں جو ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور دوسری اہم بات یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا اب خلا کی ڈگری ہوگی، اور اگر خلا کی ڈگری ہوگی تو خلا کی صورت میں خاتون کو کتنا حق مہر جو ہے واپس کرنا پڑے گا، یا اس میں کیا صورتحال ہوگی۔ یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے سامعین کو اس کے بارے میں آسان الفاظ میں آگاہی دے سکوں۔ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرے یوٹیوب چینل شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ آئین پاکستان یہ تحفظ دیتا ہے، آئین پاکستان 1973 یہ تحفظ دیتا ہے کہ پاکستان میں جو یہ پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہوگی، اور پاکستان میں بننے والے تمام قوانین جو ہیں اسلام اور شریعت کے مطابق ہوں گے، اور آرٹیکل 227 اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ جتنے بھی قوانین بنیں گے وہ شریعت یا اسلام سے متصادم نہیں ہو سکتے پاکستان میں، اور اگر کوئی قانون خلاف شریعت ہوگا تو پھر فیڈرل شریعت کورٹ کو اسی آئین کے تحت اختیار دیا گیا ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو خلاف شریعت قرار دے سکتی ہے اور اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا اختیار ہے پاکستان میں۔ اس سے پہلے میرا ایک اور ویڈیو لیکچر بھی آ چکا ہے، وہ ہے کیا خلا کی ڈگری خلاف شریعت ہے، اور اس کے علاوہ میرا ایک آرٹیکل بھی اس پہ موجود ہے اسی اہم نقطے پہ۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو ترامیم جس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، خلاف شریعت قرار دیا گیا ہے، ان پر ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑی سی آپ کو اس کی ہسٹری بتا دوں میں۔ پاکستان میں جو تنسیخ نکاح کا قانون ہے وہ ہے ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 جو پاکستان بننے سے پہلے بنا تھا۔ اس کے سیکشن 2 میں گراؤنڈز بتائے گئے تھے کہ اگر کوئی خاتون تنسیخ نکاح مانگے گی، لینا چاہے گی، تو وہ کون کون سے گراؤنڈز ہوں گے جن کی بنیاد پر، جن کو ثابت کرنے پر اس کو تنسیخ نکاح کی ڈگری مل سکتی ہے۔ وہ گراؤنڈ مختلف تھے اس میں، اگر شوہر 3 سال تک مسلسل خرچہ نفقہ اس میں نہ دے، یا کافی عرصے سے غائب ہو، یا
شوہر کو سزا ہو گئی ہو ایک خاص مدت کی، یا شوہر امپوٹنٹ ہو، یا شدید تشدد کرتا ہو بیوی پر، اس طرح مختلف گراؤنڈ سے، یا اس کی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں رکاوٹ ہو، تو مختلف گراؤنڈ سے جن کو ثابت کر کے خاتون تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی تھی، کیونکہ اسلام نے طلاق کا حق صرف مرد کو دیا ہے، مرد بغیر کسی وجہ کے طلاق دے سکتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ یہ بھی ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے، لیکن خاتون کے لیے یہ تھا کہ اگر خاتون تنسیخ نکاح چاہے گی تو پھر وہ پہلے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی شوہر کے خلاف، وہاں اپنا جو مقدمہ ثابت کرے گی، شوہر کا قصور ثابت کرے گی، اور پھر قاضی کو اختیار ہوگا اس کا نکاح جو ہے وہ منسوخ کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں ڈیٹیل سے اپنے دوسرے لیکچر جو کیا خلا کی ڈگری خلاف شریعت ہے اس میں، اور ایک اور لیکچر میں بھی۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کیس پر۔ پاکستان میں اسی قانون کے بعد مختلف جو ہیں وہ دعوے تنسیخ نکاح کی ڈگری ہوتے رہے، مگر 70 کی دہائی میں ایک کیس ایسا ہوا جس میں خاتون نے شوہر کے خلاف موقف لیا اس کا قصور ثابت کرنے کا، یا اس کو ظالم قرار دیا، یا جو بھی اس کا موقف تھا وہ ثابت کرنے میں ناکام رہی، اور مسلسل عدالتوں میں وہ فیملی کورٹ میں بھی اس کے خلاف فیصلہ ہوا، ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی ہوا، ہائی کورٹ میں بھی ہوا، اور معاملہ سپریم کورٹ میں گیا۔ سپریم کورٹ میں جب معاملہ گیا تو اب اس عورت نے واضح کہا کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ آباد نہیں ہونا کسی بھی صورت میں۔ اب قانون میں ضروری تھا کہ ثابت کرے گی قصور تو پھر ہی دعویٰ ڈگری ہو سکتا تھا، چنانچہ سپریم کورٹ نے اس وقت اس کو جو ہے زیر غور لایا اس معاملے کو کہ اگر کوئی خاتون شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی بھی قیمت پر، اس کو نفرت ہو گئی ہے مگر وہ کوئی قصور بھی ثابت نہیں کر سکتی یا نہیں کرنا چاہتی، تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سپریم کورٹ نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 کا سہارا لیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود کے اندر نہیں رہ سکتے، تو اس میں عورت کچھ بدلہ دے کر چھٹی لے۔ اس کی بیس پر سپریم کورٹ نے اس کو خلا کی ڈگری صادر کی تھی، اسے حکم دیا تھا کہ وہ جو بینیفٹ یا جو بھی حق میں اس نے وصول کیا ہے شوہر کو وہ واپس کرے۔ اس کے بعد یہ جو خلا کے تحت ڈگری یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے فیصلوں کے مطابق ہی چلتی رہی، کوئی باقاعدہ لا کو قانون اس میں موجود نہیں تھا۔ 1 اکتوبر 2002 کو ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کیس میں سیکشن 10(4) کا جو اضافہ کیا گیا، اور اس میں ایک قرار دیا گیا کہ اگر کوئی خاتون کیس کرتی ہے شوہر کے خلاف اور وہ کچھ بھی ثابت نہیں کرتی اور وہ خلا کی بنیاد پر کیس جو ہے وہ چاہتی ہے، تو وہ ایفیڈیوٹ اس بار دے دے گی، اور اگر مسالت ناکام ہوگی تو عدالت کو اختیار ہوگا کہ وہ خلا کی ڈگری صادر کر دے گی بغیر شہادتیں ریکارڈ کیے، اور خاتون کو حکم دے گی کہ وہ سارا حق مہر جو ہے تمام حق مہر واپس کرے شوہر کو۔ تو یہ پہلی بار 1 اکتوبر 2002 کو اس کو خلا کی شکل دی گئی قانون میں۔ اس کے بعد پھر اس کے مطابق دعویٰ جات ڈگری ہوتے رہے خواتین کے، لیکن 18 مارچ 2015 کو پنجاب میں ترمیم کی گئی، ایک مزید ترمیم اس میں کی گئی، اور دفعہ 10 سب سیکشن 5 اور دفعہ 10 سب سیکشن 6 کا اضافہ کیا گیا۔ اس میں یہ قرار دیا گیا کہ اگر خاتون خود خلا لے گی کورٹ سے شوہر کے خلاف، تو جو حق مہر وہ وصول کر چکی ہے، یعنی پرومپٹ ڈاور جسے مؤجل حق مہر بھی کہتے ہیں، اس کا چوتھا حصہ واپس کرے گی شوہر کو۔ یعنی اگر وہ 4 تولے زیورات لے چکی ہے پرومپٹ ڈاور کے لحاظ سے یا مؤجل حق مہر جو ہے، تو وہ اس میں سے صرف 1 تولہ چوتھا حصہ 1/4 واپس کرے گی۔ اسی طرح اگر وہ ڈیفرڈ اوور ہے، حق مہر موجل ہے، اور اس کو ابھی تک شوہر نے ادا نہیں کیا تھا، تو وہ آدھے حق مہر کی پھر بھی حقدار رہے گی۔ یعنی کہ اگر موجل حق مہر میں 4 تولے زیور ہے تو وہ 2 تولے زیور لینے کی پھر بھی حقدار رہے گی، اور کورٹ اس کو خلا کی ڈگری صادر کر دے گی۔ یعنی موجل حق مہر وہ چوتھا سے واپس کرے گی، اور موجل حق مہر جو ہے وہ آدھے کی حقدار رہے گی۔ اسی طرح سب سیکشن 6 میں جو اضافہ کیا گیا وہ اس میں قرار دیا گیا کہ اگر خلا کی ڈگری ہوتی ہے اور ڈیفرڈ اوور جو موجل حق مہر ہے اس میں عدالت آرڈر کرتی ہے کہ آدھا حق مہر شوہر جو ہے وہ حقدار رہے گی شوہر سے لینے کی، تو وہ کورٹ شوہر کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ جو باقی حق مہر ہے آدھا وہ اس کو بیوی کو ادا کرے۔ اس قانون میں لیکن یہ کہیں نہیں قرار دیا گیا کہ جو خاتون آدھا حق مہر جو اس نے چوتھا سے واپس کرنا ہے، کورٹ اس کا بھی آرڈر کر سکتی ہے۔ مطلب اس قانون میں یہ بھی خامی موجود تھی دیگر خامیوں کی طرح۔ یہ قانون کیا تھا، میں باقاعدہ اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ تھا جی، ان اے سوٹ فار ڈیسولوشن آف میرج اف ریکانسیلیشن فیلز دی فیملی کورٹ شیل امیڈیٹلی پاس اے ڈگری فار ڈیسولوشن آف میرج اینڈ ان کیس آف ڈیسولوشن آف میرج تھرو خلا
may direct the wife to surrender up to 50% of her deferred dower or up to 25% of her admitted prompt dower to the husband. Subject to subsection 5, in the degree for dissolution of marriage, the family court shall direct the husband to pay whole or part of outstanding deferred dower to the wife. یہ ہے جناب وہ ترامیم جو 2 کی گئی تھی صرف پنجاب میں. لیکن اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ترامیم تھی صرف پنجاب میں تھی. باقی جو 3 صوبے تھے ہمارے، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان اور ایون کہ اسلام آباد میں، ان تمام صوبوں میں اگر خاتون خلا کی ڈگری لیتی تھی تو اس کو تمام حق مہر واپس کرنا پڑتا تھا. دفعہ 10(4) بھی وہاں اپلیکیبل تھی. یہ ترمیم صرف پنجاب کی حد تک تھی. اچھا، اس میں اب پھر یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو فیڈرل شریعت کوڈ میں 10 سبسیکشن 4 جو خلا کا بنیادی قانون ہے، جس میں تمام حق مہر واپس کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کو چیلنج کیا گیا فیڈرل شریعت کوڈ میں. لیکن فیڈرل شریعت کوڈ نے اپنے فیصلہ PLD 2014 FSC پیج 43 ہے، سلیم احمد وغیرہ بنام حکومت پاکستان میں، یہ وہ پٹیشن خارج کر دی اور قرار دیا کہ دفعہ 10 سبسیکشن 4 جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، اور خاتون اگر خلا لے گی اور کچھ شوہر کا قصور ثابت نہیں کرتی یا ثابت نہیں کرنا چاہتی تو صرف وہ نفرت کی بنیاد پہ خلا لینا چاہتی ہے، ناپسندگی کی بنیاد پہ لینا چاہتی ہے، تب وہ اس کو حق مہر چھوڑنا ہوگا. یہ انہوں نے فائنڈنگ دے دی اس میں. اچھا، اس کے بعد پنجاب میں 2015 میں ترامیم ہو گئیں. تو پھر ایک جو میرا کیس تھا اس میں شیخ محمود اقبال بنام حکومت پنجاب، اس میں جو ہے پٹیشن فائل ہوئی، اور اس طرح کچھ اور پٹیشنز بھی تھیں فیڈرل شریعت کورٹ میں، جس میں دفعہ 10 سب سیکشن 4 کو بھی جو کہ پہلے تھا، اور سب سیکشن 5 اور 6 کو بھی چیلنج کیا گیا تھا. لیکن سب سیکشن 4 کی حد تک تو فیڈرل شریعت کورٹ نے قرار دے دیا کہ جی کیونکہ پہلے فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ دے چکی ہے PLD 2014 FSC پیج 43 میں، لہذا یہ میٹر ڈسکس نہیں ہو سکتا فیڈرل شریعت کورٹ میں، کیونکہ اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی، کیونکہ آلریڈی FSC جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اپنا فیصلہ دے چکی ہے. جبکہ دفعہ 10 سب سیکشن 5 اور سب سیکشن 6 جو ہے اس کی بابت فیصلہ نہیں ہوا، لہذا اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس معاملے کو. سو ڈیٹیل سے فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ معاملہ دیکھا گیا. اچھا، میں اس میں کچھ اہم پہلو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح طلاق مرد کا حق ہے اس طرح خلا عورت کا حق ہے. جس طرح طلاق کو ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے، اسی طرح جو خلا ہے اس کو بھی ناپسندیدہ ہی قرار دیا گیا ہے. یعنی اگر مرد بلا وجہ طلاق دے گا تو پھر، اور یا خاتون بلا وجہ خلا لے گی، تو دونوں صورتوں میں اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اور مزے چکھنے والے اور مزے چکھنے والیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور اس کے بعد مزید ایک جگہ ارشاد ہے کہ جس کسی عورت نے اپنے شوہر سے اس کی کسی زیادتی کے بغیر خلا لیا، اس پر اللہ اور ملائکہ سب کی لعنت ہوگی. یعنی خاتون جو ہے اس صورت میں خلا اس کا حق ہے جب وہ شوہر کے مظالم سے تنگ ہو، یا اس کے رائٹس پورے نہ ہو رہے ہوں، یا جو گراؤنڈ بتائے گئے ہیں ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 میں، تو وہ تو لے سکتی ہے. لیکن اگر کوئی عورت بلا وجہ لے گی اور اس کو شوہر کی زیادتی نہیں ہوگی، تب اس کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، جیسے طلاق کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. اچھا، اسی طرح اب اس کیس میں دفعہ 10 سب سیکشن 5 اور دفعہ 10 سب سیکشن 6 میں ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا گیا کہ جی خاتون اگر خلا لے گی تو جو حق مہر وصول کر چکی ہے اس کا چوتھا حصہ واپس کرے گی، اور جو ڈیفرڈ اوور ہے جو اس نے وصول نہیں کی اس کے آدھے کی حقدار رہے گی. ایسی کوئی مثال شریعت میں موجود سرے سے تھی ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے حق مہر خلا کی صورت میں جو حق مہر تھا، آپ نے حق مہر کو مقرر فرما دیا. آپ نے 400 درم آپ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ حق مہر مقرر ہوگا. اور اس کے بعد جب آپ نے وہ جس خطاب میں اعلان فرمایا تھا، وہ ایک خاتون کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی، یہ ایک سول کنٹریکٹ کی طرح ہی ہے، تو سو جتنا بھی حق مہر ہو مقرر ہو سکتا ہے. تو آپ نے یہ جو حق مہر مقرر فرمایا یہ اس حد کو کراس کیا. تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت نے درست کہا ہے، اور آپ نے پھر جو اپنا وہ فیصلہ تھا
کہ 400 درہم حق مہر ہوگا اس کو واپس لیا۔ چنانچہ حق مہر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق حق مہر مقرر کر سکتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زیادہ حق مہر مقرر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب اس کیس میں بھی سپریم کورٹ نے، فیڈرل شریعت کورٹ جو تھی، اس نے یہ تمام جو چیزیں معاملات جو ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا، اور یہ تقریباً 28 صفحے کی ججمنٹ ہے جس میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اس معاملے کو۔ اور اس میں جو بنیادی سوال تھے اس میں تین کوشچن تھے جن کا جواب تلاش کرنا تھا فیڈرل شریعت کورٹ نے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ کیا بوقت فسخ نکاح بصورت خلا قرآن مجید شوہر کے لیے مال کی واپسی کے ضمن میں کوئی خاص شرح مقدار معین کرتا ہے؟ خلا کی صورت میں کوئی کیا کہ شریعت نے کوئی مقدار خاص مقرر کی ہے کہ یہ واپس ہوگا؟ دوسرا سوال تھا کہ کیا اگر جواب نفی میں ہو تو کیا سنت میں یہ شرح مقدار معین و مقرر ہے؟ اگر قرآن پاک میں نہیں ہے تو سنت میں کوئی مقرر کی گئی ہے مقدار کوئی؟ اور تیسرا اس کا تھا کہ کیا متنازع قانون قرآن و سنت سے متصادم ہے؟ ان تین چیزوں کا جواب فیڈرل شریعت کورٹ نے دینا تھا۔ اس میں انہوں نے تفصیل سے مختلف جو اس کے پہلو ہیں وہ ڈسکس کیے، اور اس میں انہوں نے واضح کیا کہ اسلام میں، شریعت میں، قرآن میں کہیں بھی خلا کی صورت میں حق مہر واپس کرنے کی بابت کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی۔ اس لیے جو پنجاب میں امینڈمنٹ کی گئی ہے بغیر کسی شرعی حوالے کی گئی ہے، اس میں کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا۔ کیوں کہ یہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ خلا کی صورت میں جو حق مہر کا چوتھا حصہ واپس کرے گی، یا جو موجل حق مہر اس کا آدھے حصے کی حقدار رہے گی۔ چنانچہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں واضح طور پر اس قانون کو خلاف شریعت قرار دیا اور اس کو کالعدم قرار دیا، اور یہ قرار دیا کہ 1 مئی 2022 سے یہ قانون جو ہے کالعدم تصور ہوگا، ختم تصور ہوگا۔ یہ تو ہے اس قانون کا معاملہ، اور یہ قانون فیڈرل شریعت کورٹ نے ختم کر دیا ہے، اور اگر سپریم کورٹ اس کو معطل نہیں کرتی یا اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیتی تو یہ اس کو فائنلٹی حاصل ہوگی۔ اب جو کوشچنز ہیں لوگوں کے ذہن میں، کیونکہ یہ فیصلہ جو سوشل میڈیا میں بھی آیا تو لوگوں کے ذہن میں کوشچن آ رہے ہیں، کوئی سمجھ رہا ہے پتہ نہیں شاید خلا قانون ختم ہو گیا، کوئی کسی کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ واپس کیا کرنا ہوگا، تو اس سلسلے میں میں نے سوچا تھا کہ یہ لیکچر ایک پراپر اس پہ ہونا چاہیے۔ اب میں ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلا کا جو 10 سیکشن 4 کا قانون ہے وہ انٹیکٹ ہے، جس میں خاتون اگر خلا لے گی تو پورا حق مہر واپس کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں بھی میں ایک وضاحت کرتا ہوں، اسی قانون میں لکھا ہوا ہے ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ ایکٹ 1964 میں کہ خلا کی ڈگری کورٹ تب صادر کر سکتی ہے جب خاتون نے خلا کا کلیم کیا ہو۔ اگر خاتون میرڈ پہ تنسیخ نکاح میں آئے گی، جو قانون 1939 کا ہے، ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939، اس صورت میں وہ تمام حق مہر کی حقدار رہے گی، بشرطے کہ وہ ثابت کرے گی، قصور شوہر کا شہادتیں دے گی، اس میں ثابت کرے گی تو تمام حق مہر کی وہ حقدار رہے گی۔ یہاں پر صرف 10(4) سیکشن 4 میں تمام حق مہر تب واپس کرے گی جب وہ شوہر کا قصور ثابت کرنے میں ناکام رہے، یا شوہر کا قصور ثابت نہ کرنا چاہتی ہو اور محض ناپسندیدگی کی بنیاد پر ہی خلا لینا چاہتی ہو۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری بات، باقی صوبوں میں آلریڈی یہ قانون موجود تھا، لہذا اس فیصلے کا اثر کسی دیگر صوبے پہ نہیں پڑنا، وہاں پر تو یہ آلریڈی قانون 10 سیکشن 4 ہی موجود تھا۔ پنجاب میں ایک نئی ترمیم تھی، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اب پنجاب میں بھی خاتون اگر خلا کی صورت میں آئے گی تو کورٹ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ حق مہر واپس کرنے کا، تمام حق مہر واپس کرنے کا اس کو آرڈر کر سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی مینڈیٹری نہیں ہے، خلا میں بھی آئے گی، عدالت حالات کو دیکھ سکتی ہے، حالات و واقعات کو دیکھ کر عدالت جو ہے وہ اس کا دعویٰ جو ہے وہ ڈگری خلا کا بغیر حق مہر واپسی کا حکم دیے بھی کر سکتی ہے۔ اس پر بھی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات موجود ہیں۔ اب اگلا سوال، 2015 سے کے بعد سے اب تک ہزاروں لاکھوں کیسوں میں عدالتوں نے خلا ڈگری کیا، اور اس میں 10 سیکشن 10 سیکشن 5 اور 10 سیکشن 6 جو ہے اس میں عدالتوں نے قرار دیا کہ وہ چوتھا حصہ واپس کرے گی جو وصول کیا ہوا، اور ڈیفرڈ کی آدھے کی حقدار رہے گی، جو معاملات اعلیٰ عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں۔ ان کا کیا اثر ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان پر اس فیصلے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور مزید یہ ہے کہ قانون جو ہے یا کوئی اعلیٰ عدالتی فیصلہ اس وقت اپلیکیبل ہوتا ہے
جب وہ فیصلہ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد آنے والے فیصلہ جات آنے والے جو ہوتے ہیں مقدمات ان پر اثر ہوتا ہے. جیسے 1 مئی 2022 سے اس کو کلندم قرار دیا گیا، تو 1 مئی 2022 کے بعد جو مقدمات دائر ہوں گے وہ جو ہے ان پر اس فیصلے جات کا اطلاق ہوگا. ایون کہ جو زیر سماعت مقدمات ہیں ان پر بھی اس کے فیصلے کا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ پہلے دائر ہوئے. دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی کیس دائر ہوا اس وقت وہ مینٹینیبل تھا یا نہیں تھا. اور ابھی ریسنٹلی PLD 2021 لاہور 168 پیج ہے، اس میں بھی آنریبل ہائی کورٹ نے یہی قرار دیا ہے کہ کوئی بھی قانون ہو یا اتھارٹی ہو تو جو زیر سماعت مقدمات جو ہوں گے اگر وہ اس میں کوئی قانون کلندم قرار دیا گیا ہوگا تو وہ زیر سماعت مقدمات پر جو ہے موضوع نہیں ہوگا. امید ہے آپ کو سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. پنجاب میں بھی اب خاتون کو تمام حق مہر واپس کرنا ہوگا، یا کورٹ اگر سمجھے کہ وہ ڈیزرو کرتی ہے خلا کا اور بغیر اس کے واپس کیے تو کورٹ یہ بھی ایون کے آرڈر کر سکتی ہے. اس پہ بھی کیس لاز موجود ہیں، اور باقی جو ہے اس کیس کا اطلاق 1 مئی 2022 کے بعد ہوگا. آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ. کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333618190 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں. مزید ہماری سروسز جو ہے سارے پاکستان میں ہم دیتے ہیں، فیملی کیسز اور پراپرٹی کیسز میں، اور 49 شہروں میں اس وقت بھی ہماری سروس موجود ہے. اور تمام جو کیسز ہوتے ہیں وہ میرے زیر نگرانی ہی چلتے ہیں. تمام کیسز کا ڈرافٹ میں خود تیار کرتا ہوں اور کراس کے سوال لکھ کر بھیجا کرتا ہوں جو میرے پینل پہ لائر ہوتے ہیں. پھر آگے وہ اس پہ جرا کرتے ہیں، اور پھر فائنل بیچ کرنے کے لیے یا تو میں خود جاتا ہوں یا میں تحریری طور پہ بنا کے دیتا ہوں. تو لہٰذا کنٹریکٹ کلائنٹس کا جو بھی ہمارا پاکستان میں سروس ہوتی ہے مجھ سے ہی ہوتا ہے. تو آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ.